حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ 8 تراویح کے عنوان سے نہ 8 ثابت ہے نہ 20 ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عمومی جو اعمال پورے سال کے تھے اسی میں سے ایک 8 رکعت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس ثبوت کو پوری امت نے ایسا قبول کیا کہ روایتاً سنداً وہ روایت جو ہے متواتر نہیں ہے لیکن عملی متواتر ہے۔ عملی متواتر کا مطلب یہ ہے کہ 14 صدیوں سے امت نے اس کو 20 ہی پڑھا ہے اور 20 ہی پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج بھی 20 پڑھ رہے ہیں۔ مکہ مدینے میں 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اتنی ساری تبدیلیوں کے باوجود ابھی تک وہ جو 2 اصل جگہیں ہیں وہاں سے 20 رکعت کو ختم نہیں کیا گیا۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے جی 20 رکعت کا ثبوت نہیں ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ عشاء کے فوراً بعد جو تراویح آپ کی مسجدوں میں کہیں بھی ہوتی ہے اس کا ثبوت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی عشاء کے فوراً بعد تراویح نہیں پڑھی ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جماعت کے لیے جمع کیا ہو اور جماعت باقاعدہ کروائی ہو، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ صحابہ آئے، حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، حضور نے کسی کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ تو باقاعدہ دعوت دیتے، اس کا ثبوت دیجیے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی ختم قرآن نہیں کرایا، آپ ہر سال اتنی ساری مسجدوں میں ختم قرآن کہاں سے کرواتے ہیں؟ ثبوت دیجیے۔ تو جب عمر نے 4 کام کیے، عمر نے 4 کام کیے، نمبر 1 20 رکعت تراویح، نمبر 2 عشاء کے فوراً بعد، نمبر 3 جماعت سے، نمبر 4 ختم قرآن کے ساتھ۔ آپ ایک کام کو کہتے ہو جی یہ ثابت نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا لہٰذا یہ ثابت نہیں ہے، باقی 3 تو آپ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 4 میں سے 3 ثابت ہو، ایک ثابت نہ ہو، یا تو چاروں غلط ہے یا پھر چاروں صحیح ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو حضرات ہیں، یہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کرتے یہ ہیں کہ ایک عمل یعنی 20 والے کو کہتے ہیں یہ غیر ثابت ہے، باقی عشاء کے فوراً بعد حضور نے کبھی نہیں پڑھی، باقاعدہ جماعت کے اہتمام کے ساتھ پورے رمضان نہیں پڑھی، آپ نے 3 راتیں پڑھی ہے، 23، 25، 27۔ آپ نے کبھی ختم قرآن نہیں کرایا، کیوں کراتے ہو پھر؟ یہ بھی بدعت ہے۔